بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ 24ویں پارے کی تلاوت اللہ پاک کی توفیق سے ہوئی ہے، اور یہ جو صورتیں ہیں جیسے آپ کی خدمت میں بار بار بات آ رہی ہے، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل شدہ صورتیں ہیں، اور کچھ حصہ سورہ زمر کا 23ویں پارے میں تھا، اور تقریباً پاؤ بھر 24ویں پارے میں ہے، اور پوری صورت سورہ مومن کی پڑھی گئی، اور کچھ حصہ ایک رکوع کم یہ حامیم فصلت، حامیم السجدہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور سورہ فصلت بھی اس کو کہتے ہیں۔ ایک رکوع اس کا باقی ہے، وہ 25ویں پارے کے ایک صفحے پر مشتمل ہے۔ یہ جو سورہ زمر ہے، لفظ زمر کا معنی آتا ہے گروہ اور جماعتیں۔ کل قیامت کے دن لوگوں کی جماعتیں بنیں گی، مختلف قسم کے گروہ بنیں گے۔ یہ جو گروہ کا ذکر ہے یہ قرآن پاک میں مختلف آیتوں میں پھیلا ہوا ہے کہ 2 قسم کے گروہ بنیں گے موٹے موٹے، ایک کافروں کا ہوگا اور ایک ایمان والوں کا ہوگا، جیسا کہ سورہ اذا زلزلت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ آئیں گے مختلف جماعتوں میں، مختلف گروہوں کے اندر، ان کو ان کے اعمال بتائے جائیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اچھے عمل والے اپنے نتائج کو دیکھ لیں گے، برے عمل والے برے نتائج کو دیکھیں گے۔ اسی طرح 2 گروہوں کا بیان اذا السماء انشقت میں، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ واما من اوتی کتابہ وراء ظہری، جن کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملے گا وہ مشکلات میں آ جائیں گے۔ تو مختلف گروہوں کا بیان جا بجا بکھرا ہوا ہے۔ تو گروہ کا ذکر، جماعتوں کا ذکر، یہ سورہ زمر یعنی 24واں پارہ اور سورہ زمر کے آخری رکوع کے اندر ہے یہ بات۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو دھکا دیا جائے گا دوزخ کی طرف، اور جماعتوں کی صورت میں ان کو آگے لے جایا جائے گا، اور حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب یہ دوزخ کے پاس آئیں گے تو دوزخ کے دروازے بند ہوں گے، اور جب یہ پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد دوزخ کے دروازے کھلیں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا تندور بند ہو تو ایک دم ڈھکن اٹھا دیں تو ایک دم ایک بھاپ سا آتا ہے، پتیلی اگر ابل رہی ہو اور اوپر سے بند ہو تو آپ اگر ڈھکن اٹھائیں گے تو ایک دم بھاپ چہرے پہ لگتا ہے۔ ایسے ہی دوزخ کی دروازے بند ہوں گے تو جیسے ہی یہ پہنچیں گے تو دروازے کھلیں گے تو ایک دم وہ دوزخ کی جو تپش ہوگی وہ ان کے چہروں پہ پڑے گی۔ یہاں جو دوزخ کا ذکر ہے اس میں واو نہیں ہے، قرآن پاک میں کوئی حرف بیکار نہیں ہے کہ جی قرآن پاک میں حروف، ہر حرف کا اپنا مطلب ہے۔ تو جب یہ دوزخ کے پاس جائیں گے تو وہاں لفظ واو نہیں ہے، فتحت ابوابہا، بعد میں دروازے کھولے جائیں گے۔ اور جب جنت کے پاس جب جائیں گے تو وفتحت ابوابہا، اس میں واو کا ذکر ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ واو جو ہے یہ بے فائدہ نہیں ہے، وہاں واو نہیں ہے وہ بھی بے فائدہ نہیں ہے، یہاں واو ہے وہ بھی بے فائدہ نہیں ہے۔ یہ واو جو آتا ہے یہ واو حالیہ، جملہ حالیہ، یعنی کیا مطلب؟ جب یہ دوزخ کے پاس آئیں گے تو پہلے سے جنت کے پاس آئیں گے تو پہلے سے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، تو وہاں بند ہوں گے، اچانک کھلیں گے۔ اور یہاں پہلے سے جیسے مہمان آتے ہیں تو دروازے بند نہیں ہوتے، دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ مہمان آ گئے۔ تو اسی طرح یہ مہمان ہوں گے
تو ان کے لیے پہلے سے کیا ہوں گے؟ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور وہاں سے استقبال ہوگا. تتلقاہم الملائکہ 17واں پارہ. اور یہاں پر سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، السلام علیکم، تمہیں مبارک ہو، آ جاؤ جنت کے اندر اور ہمیشہ رہنے کے لیے تم داخل ہو جاؤ. تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، جنتی کہیں گے صدقنا وعدہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہمیں ہمارے رب نے جنت دے دی، ہمیں ملکیت میں دے دی، ہمیں جنت کا مالک بنا دیا، ہم اپنی جنت میں جہاں کہیں جا کے رہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا بہترین بدلہ ہے جنت کی صورت میں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، پھر وہاں کے ایک منظر کشی فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کو آپ دیکھیں گے چاروں طرف سے عرش کو گھیرے ہوئے ہوں گے اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے اور فیصلہ ہو جائے گا. اور اخیر کے اندر یہ والی بات کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں. تو اس ٹکڑے کی وجہ سے جو میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک نقشہ سنایا، یہ رکوع کا خلاصہ سنایا، اس کی وجہ سے اس سورت کو سورہ زمر کہتے ہیں. باقی اس کے چیدہ خاص مضامین تو وہی ہیں، یعنی اللہ بڑے ہیں، اللہ کے رسول سچے ہیں، آخرت سچ ہے، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. اس میں پوری سورت کے اندر جیسے گزشتہ کل 23واں پارہ تھا، سورہ یاسین اور سورہ صافات اور سورہ صاد، اس میں جو ایک مشترک بات جو سننے میں آئی، پڑھنے میں آئی، آپ حضرات نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی، پڑھی بھی ہم نے، اس میں جو بات آئی وہ یہ بات کہ لوگوں کو پیش کیا جائے گا، لوگوں کو حاضر کیا جائے گا. انہم لمحضرون، یعنی پیشی ہوگی سب کی، ایک آدمی بھی بغیر پیشی کے رہے گا نہیں، سب کی پیشیاں ہوں گی. یہ تقریباً یہ سورہ یاسین میں بھی یہ بات 2-3 جگہ ہے، سورہ صافات میں بھی ہے اور سورہ صاد میں بھی ہے کہ سب کی پیشی ہوگی. ایک جو آدمی دنیا میں آیا ہے وہ ویسے ہی نہیں آیا کہ جی بس آ گئے اور کھا پی لیا اور گھر ور بن گئے اور سیٹنگ ہو گئی اور بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، مر گئے، چلے گئے، ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ پیشیاں ہوں گی. اس لیے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کا ایڈمیشن کیا اور اس کو ہم نے فیس بھری اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی اور اس کے امتحانات ہوتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ بچہ تم نے کیا پڑھا. یہ سب چیزیں پوچھی جاتی ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، جو بھی ہو اس سے پوچھا جاتا ہے. ایسے ہی ہم جو دنیا میں آئے ہیں، ہم ویسے ہی نہیں آئے کہ بھئی آگے وہ جناب کھا پی لیا، گھر بن گئے، شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، ہم بوڑھے ہو گئے، مر گئے، چلے گئے، ختم ہو گئی. کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. یہ والی بات گزشتہ کل سورہ صاد میں گزری ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو فضول نہیں بنایا. یہ والی سوچ کافروں کی سوچ ہے کہ صرف کھیل کود کے لیے بنائے ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، اس کے بعد کچھ نہیں. یہ کافروں کی سوچ ہے. ہلاکت اور بربادی ہیں ان مردود کافروں کے لیے جو اس طرح کی سوچ کرتے ہیں. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، ایمان اور عمل والوں کو ہم فسادیوں کے برابر کر دیں گے، ایسا کریں گے، اور پرہیزگاروں کو ہم گناہگاروں کے ساتھ ملا دیں گے، ایسا کریں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. ہم نے تو یہ جو نبیوں کو بھیجا اور ہم نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا اور ان کے نائبین کو بھیجا اور دین ہم نے دنیا کے اندر پھیلایا، ویسے ہی قرآن ہم نے اتارا، تو یہ ویسے ہی نہیں ہے بلکہ یہ پیشی کے لیے ہے. تو یہ کل میں محضرون کے لفظ میں یہ میں بات کر رہا ہوں. اور آج کے ہمارے درس میں یہ جو 24واں پارہ ہے، اس میں کافی جگہ یہ بات آئی ہے، اخیر تک یہ بات آئی ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھنا. آدمی کہتے ہیں میں ہوں، بس میرے جیسا کوئی نہیں ہے. اس پر ہمارے رب نے اس پارے میں کافی جگہ فبئس مثوى المتکبرین، یہ دوزخ اپنے کو بڑا سمجھنے والوں کے لیے بہت بدترین ٹھکانہ ہے. فإن استکبروا، اگر کوئی تکبر کرے تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے اور دوزخ میں جلیں گے.
वयुनज्जिल्लाहु अल्लज़ीना इत्तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम, और आजिज़ी वालों को, तक़वे वालों को हम निजात दे देंगे, और जो मुतकब्बिरीन होंगे उनको हम अपने को बड़ा समझने वाले उनको दोज़ख में डालेंगे। यानी पहले सफ़े से लेकर आप समझे कि आखिर सफ़े तक आप ज़रा 24वें पारे को थोड़ा सा टटोलेंगे, देखेंगे तो उसमें अपने को बड़ा समझने वाले उनका अंजाम अच्छा बयान नहीं हुआ। जैसे मैंने गुज़िश्ता कल वाली सूरतों से एक लफ्ज़ निकाला, वो क्या कि सबकी पेशी होगी, और आज के पारे से ये खुलासा निकाला कि अपने को बड़ा समझना ये अच्छी सिफत नहीं है। बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। बड़ाई किसके लिए भाई? सिर्फ अल्लाह के लिए, और मखलूक के लिए कोई बड़ाई नहीं। हम तो सारे ताबेदार हैं, हम तो दबने वाले, झुकने वाले हैं। एक बात तो ये हो गई इस पारे की। एक बात इसी पारे के अंदर दूसरे रुकू में ये वाली बात कि ये जो इंसान सोता है इसको छोटी मौत से ताबीर किया है। एक इंसान पे आती है बड़ी मौत जिसमें वापसी नहीं है। एक जो हम सो जाते हैं बिल्कुल बेखबर आंखें बंद करके, रात में कभी भी हमारी आंख लग जाती है, तो इसको भी क्या किया अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं, ये जो इंसान के हवास हैं इसको, यानी ये जो नींद है का नींद के अंदर इसके हवास को खींच लेना का ये सिर्फ हमारा काम है, इंसान का काम नहीं है। इंसान को सुलाना, छोटी मौत पे सुलाना यानी रोज सुलाना रात दिन में, या बड़ी मौत पे इंसान मर जाता है, अल्लाह के पास चला जाता है, ये दोनों बातों की निस्बत अल्लाह अपनी तरफ कर रहे हैं और फरमा रहे, बात यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीन मौतिहा, अल्लाह की ज़ात बड़ी मौत पे इंसान के जान को खींच लेती है। वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, और उसकी जान को भी अल्लाह ही खींच लेते हैं, हवास को अल्लाह ले लेते हैं। रूह तो चल रही है लेकिन हवास खींच लिए हमने। हाँ, फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, जिस पर मौत का फैसला है उसकी जान को अपने पास रख लेते हैं। अल्लाह अकबर। वयुरसिलुल उख़रा, जिसकी अभी मौत नहीं आई उसको छोड़ देते हैं। नींद पूरी हो गई जी, उठ गया बंदा, अच्छा मैं सो रहा था, हाँ जी सो रहे थे जी, तो क्या दुआ पढ़ते हैं बताएं जरा? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन, या अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है, आपने हमें मौत दे दी थी यानी सुला दिया था। हालांकि मौत तो नहीं दी थी, वो तो मैं सो गया था, लेकिन चूंकि मेरे रब ने इसको मौत से ताबीर किया है तो नबी ने दुआ भी मौत वाली बताई कि अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र है, मैं तो मर गया था, आपने मौत दे दी थी यानी मुझे सुला दिया था, हाँ, और आपने दोबारा जिंदगी दे दी, और एक दिन ऐसा भी आएगा व इलैहिन नुशूर, मुझे तो आपके पास ही आना है, बड़ी मौत में मरूंगा आपके पास। यानी यहाँ सोने की दुआ में भी इसने आखिरत को याद करवाया। सोने की दुआ में, अच्छा हम जब सोते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत हुआ, या अल्लाह मैं आपके नाम की बरकत से मर रहा हूँ, हालांकि मर तो नहीं रहा, सो रहा हूँ। माता यमूत के माने मरना। लफ्जी तर्जुमा अगर देखेंगे तो तर्जुमा क्या करेंगे? या अल्लाह मैं आपके नाम की बरकत से मर रहा हूँ, तो मर तो नहीं रहा, मैं तो सो रहा हूँ। हाँ, इसको छोटी मौत कहते हैं। आपके नाम की बरकत से या अल्लाह मैं मर रहा हूँ यानी सो रहा हूँ। व अहया, आपके नाम की बरकत से ये वाहिद मुतकल्लिम आ जाएगा, हय्या यहया, यानी आपके नाम की बरकत से मैं जीऊँगा यानी जिंदा होऊंगा। तो एक बात ये इस सूरत में, ये पूरे कुरान में यहीं पर है ये बात। एक बात वहाँ आई थी सूरह सजदा में, वहाँ भी मैंने बताया था, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम, बड़ी मौत का जिक्र वहाँ है, और यहाँ बड़ी मौत और छोटी मौत दोनों का जिक्र है हमारे रब ने यहाँ पर किया है। ये 24 पारे में एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु की करीम ज़ात है, रहीम ज़ात है, बड़े हैं, हर लिहाज से बड़े हैं,
سب چیزوں پہ ان کا قبضہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ ایک جھٹکے میں ساری دنیا کو، زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، اندر سب کو لپیٹ سکتے ہیں، آسمان سے آگ برسا سکتے ہیں، گناہوں سے پکڑ سکتے ہیں، سمندروں کو لا سکتے ہیں، زلزلے اور سیلاب لا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ اپنا کرم بتا رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں کو یہ فرما دیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ میرے قریب آئیں اور مجھ سے معافی مانگیں۔ یہ میں نے اسباب مہیا کیے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، پھر میں نے طاقتیں رکھ لی، پھر میں نے بخشش کا ایک سما باندھ دیا، قرآن سنو اور بخشش کراؤ، قرآن پڑھو اور بخشش کراؤ۔ طاقت میں 2 رکعت بھی پڑھ لی تو تمہارے کیا ہو جائیں گے، تمہارے مزے ہو جائیں گے۔ اور اگر شب قدر تمہیں مل گئی تو 1000 مہینوں سے افضل 84 سال 4 مہینے جناب اس کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ پاک بندوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور میرے پاس آ جاؤ اور میں تمہارے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، اس لیے کہ میرا نام غفور ہے یعنی بخشنے والا، اور میرا نام رحیم ہے۔ میں بخشنے کے بعد تانا نہیں دیتا۔ دنیا کے اندر لوگ معاف کر دیتے لیکن اگلے دن پھر کیا کہتے ہیں، دیکھا تو نے ایسا کیا تھا، دیکھو میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو بعد میں وہ پچھلی باتوں کو یاد دلاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ایسے نہیں ہے۔ تو اس صورت میں ایک بات ترغیب دے رہے، انیبوا الی ربکم، متوجہ ہو جاؤ، واتبعوا، تابعداری کرو، پیروی کرو اس اچھے راستے کی جو میں نے نبیوں کے ذریعے سے تمہیں بتایا۔ اس بات سے پہلے کہ موت آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تمہاری جان نکل جائے، اس سے پہلے آ جاؤ ادھر اور توبہ کر لو اور مایوس مت ہونا۔ اور مایوس تو کافر ہوتے ہیں، مایوس تو شیطان کراتا ہے۔ ہمارے رب کیا کر رہے ہیں، امید دلا رہے ہیں کہ تم اللہ کی ذات سے کیا رکھو، امید رکھو۔ تو یہ اس صورت میں خاص چیدہ باتیں میں نے آخری رکوع کا خلاصہ پہلے سنایا، پھر میں نے، اور اسی میں جیسے ہمارا فجر کا موضوع ہے چل رہا ہے عقائد کا، تو اس میں جیسے آج قیامت کا بیان شروع ہوا، قیامت کی نشانیوں کا بیان آج شروع ہوا ہے، تو اس میں یہ بات، یہ قیامت حق ہے۔ سور کس کو کہتے ہیں، آج اس کا بیان ہوا کہ بھئی سور پھونکا جائے گا، پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کو اللہ جل جلالہ زندہ کریں گے، اور لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت، تو اسی صورت میں فرمایا قیامت تو آئے گی، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اکثر لوگ اس کا یقین نہیں کرتے، لیکن قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب لوگ مر جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، سب کھڑے ہو جائیں گے، سب دیکھیں گے۔ تو یہ اس کا ذکر بھی اس صورت کے اندر قیامت کے مناظر کا بیان یہاں پر بھی ہے۔ آگے صورت ہے سورہ مومن۔ یہ صورت یہاں سے لے کر تقریباً 26ویں پارے کے پہلی صورت تک، ان سب صورتوں کی ابتدا ہوتی ہے حامیم سے، اور ان صورتوں کو آل حوامیم کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں کو یعنی یہ والی صورت سورہ مومن، اگلی صورت سورہ فصلت وہ بھی حامیم سے، اس کے بعد سورہ شورا وہ بھی حامیم سے، اس کے بعد سورہ زخرف وہ بھی حامیم سے، اس کے بعد سورہ دخان وہ بھی حامیم سے، اس کے بعد سورہ جاسیہ وہ بھی حامیم سے، اس کے بعد سورہ احقاف وہ بھی حامیم سے۔ یہ 7 صورتیں حامیم سے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، عبداللہ ابن عباس، یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ قرآن پاک کا مغز کہلاتی ہے۔ قرآن پاک کی یعنی اس کے اندر یعنی ایسے مضامین، وہی مکی جو صورتیں ہیں اس میں ان صورتوں میں اسی طرح کے مضامین ہیں۔ تو یعنی اس صورت کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو شروع کی آیتیں ہیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، 3 آیتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی صبح کے وقت میں، اور یہ والی آیتیں آیت الکرسی کے ساتھ،
اور شام مغرب کے بعد آیت الکرسی ایک دفعہ اور یہ والی آیتیں ایک دفعہ۔ فرمایا کہ یہ صبح شام اس کا جو اہتمام کرے گا اللہ جل جلالہ اس کو شیطان سے ایسا بچائیں گے، شیطان جتنا بھی زور لگا لے وہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، وہ اس کو برباد نہیں کر سکتا، ان آیتوں کی وجہ سے جس کو آپ کس کے ساتھ ملائیں گے، اس کے یعنی آیت الکرسی کے ساتھ۔ یہ تو اس سورت کی ابتدا ہوگی۔ پھر خاص خاص باتیں اس سورت میں، جیسے ایک خاص بات جو یہیں پر ہے پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے، وہ بات یہ ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے، ہماری ایک کتاب ہے اس میں دلائل الخیرات کے نام سے درود شریف کی کتاب ہے، اور اسی طرح الحزب العظم میں بھی درود شریف کا جو منزل ہے اس کے اندر ایمان والوں کو حکم ہے فرشتوں کے لیے دعا کرنا، اے اللہ سلامتی بھیج دیں جبرائیل پر، میکائیل پر، اسرافیل پر، سارے فرشتوں پر، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں پر، یا اللہ آپ رحمت بھیج دیں، برکت بھیج دیں، یعنی ہمیں حکم ہے کہ ہم فرشتوں کو دعا دیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے فرشتے معزز مخلوق ہیں، ہمیں حکم ہے، لیکن جب یہ والی آیت میرے سامنے آئی تو ہمارے رب قرآن میں نازل فرماتے ہیں کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کا ذکر یہاں پر ہے، الذین یحملون العرش، کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، یسبحون بحمد ربہم، اللہ پاک کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہاں پر بھی ہے، اور یہی والی بات سورہ شورى کے شروع میں بھی ہے کہ زمین والوں کے لیے وہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، فرشتے عرش کے اٹھانے والے فرشتے، کہ یا اللہ اس زمین والوں کی بخشش کر لے، اور اے اللہ ان کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیویوں کو یا اللہ جنت میں اکٹھا کر دے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ عرش کے اٹھانے والے فرشتے، وہ ان ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں جو 2-3 جگہ ہے، لیکن یہ والی دعا صرف یہاں پر ہے، ربنا وادخلہم، اے اللہ ان ایمان والوں کو جنت میں داخل کر دے، اور ان کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کے بچوں کو بھی، یا اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے، اور آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وقہم السیئات، اے اللہ ان کو برائیوں سے بچا لیجئے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اے اللہ آپ نے جس کو برائیوں سے قیامت کے دن بچا لیا، بس آپ نے اس پر رحم کر لیا، اور آپ تو رحم والے ہیں۔ تو یہ والی بات یعنی ایک جو خاص بات اس صورت کی ہے، وہ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اسی طرح قیامت کی منظر کشی ہمارے رب نے اس صورت میں کی ہے، اس منظر کشی کی بہت ساری صورتیں ہیں، ایک صورت یعنی ایک اس کی شکل وہ یہاں پر ہے، وہ اس طرح کہ اللہ جل جلالہ جب آسمان کو بھی ختم کر دیں گے اور جبرائیل کو بھی ختم کر دیں گے، فرشتے بھی ختم، آسمان بھی ختم، انسان بھی ختم، سب ختم، اب اسرافیل علیہ السلام کہیں گے اب کون باقی ہے؟ تو اللہ جل جلالہ پوچھیں گے تو اسرافیل علیہ السلام کہیں گے میں ہوں اور آپ کی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ تو اللہ جل جلالہ یہ جتنے فرشتے ہیں، اسرائیل، اسرافیل، ان سب کو بھی کہیں گے تم بھی ختم ہو جاؤ، سب مخلوق ختم ہو جائے گی۔ اس وقت اللہ پاک ایک اعلان کریں گے، وہ اعلان اس صورت میں ہے، اس کے دوسرے رکوع میں کیا اعلان ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کتنے بڑے بڑے بادشاہ، اپنے کو کچھ سمجھنے والے، آج اللہ کے سامنے جواب دینے والا کوئی نہیں۔ جب کوئی نہیں ہے خود اللہ جواب دیں گے، کیا؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے بادشاہت ہے جو سب پہ حاوی ہے، اور آج میں نیک لوگوں کو جنت اور برے لوگوں کو الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، جس نے جو کچھ کیا ہے
آج میں ان کو اس کا پورا بدلہ دوں گا. تو یہ والی ایک بات، ایک شکل کل قیامت کے دن کی، اس کا ذکر ہے یہاں پر. اسی طرح اس سورت کا نام سورہ مومن ہے. کیوں سورہ مومن ہے؟ فرعون کے خاندان میں ایک آدمی مسلمان ہوا، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن جب فرعون کا ظلم بڑھ گیا تو وہ کھل کے سامنے آ گیا، اور اس نے جو دعوت دی ہے وہ دعوت ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے رہنما ہے. اللہ کی بات کسی کے سامنے کس انداز سے کرنی چاہیے، کسی کو اللہ کی طرف کیسے بلانا چاہیے، وہ اس آدمی نے سمجھایا ہے کہ اپنی بات کے اندر سب سے پہلے تو اللہ کی عظمت کو بیان کرو اور نبیوں کی رسالت کو بیان کرو، اور یہ والی بات بتاؤ کہ اے میری قوم دیکھو میری بات مان لو، اور میں تمہیں یہ والی بات بتاتا ہوں کہ قوم عاد، قوم سمود پچھلی قوموں میں جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ تباہ ہو گئے. اور یہ میری قوم میں تمہیں قیامت کے دن سے ڈراتا ہوں، جس دن لوگ چیخ و پکار کا دن ہوگا. اگر تم سکون چاہتے ہو قیامت کے دن تو مان لو میری بات. اے میری قوم اتبعونی، میری بات مان لو. اور دیکھو یہ دنیا جتنی بھی ہے یہ بالکل عارضی سی چیز ہے اور ختم ہونے والی چیز ہے، اور آخرت باقی چیز ہے. اور دیکھو جنت ہے، اور جنت کے اندر اللہ پاک بہت بڑھیا تمہیں نعمتوں سے نوازیں گے. اور اے میری قوم تمہیں یہ نہیں کہا تمہیں کیا ہوا، یہ کہا مجھے کیا ہوا. حالانکہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نسبت جیسے کل گزشتہ ہم نے 23واں پارہ پڑھا تو داعی ہمیشہ لوگوں کو یہ نہیں کہتا بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو، نہیں، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، مجھے کیا ہوا کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہا ہوں. حالانکہ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن داعی ہمیشہ اٹیک والی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ اٹیک والی بات کرے گا تو لوگ نہیں سنیں گے. دائی اپنے پہ رکھ کے بات کرتا ہے. یہاں پر بھی کہا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ، مجھے کیا ہوا، حالانکہ یہ نہیں کہ تمہیں کیا ہوا، میں تمہیں خدا کی طرف بلا رہا ہوں تم کیوں نہیں مانتے، نہیں، مجھے کیا ہوا کہ میں تو اللہ کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں بھی خدا کے علاوہ کسی غیر کی پرستش مت کرو. اور دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پھر افسوس کرو گے. اور بس اگر تم میری بات نہیں مانتے ہو تو میں اپنا معاملہ اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں. یہ اس آدمی کی دعوت ہے، تقریباً 2 رکوع کے اوپر یہ مشتمل ہے. اور ہمارے رب نے اس کو ذکر کیا. ہمارے رب کو دوسروں کی طرف بلانا یہ عمل اچھا لگتا ہے جب بھی ہمارے رب نے مختلف زاویوں سے امت کو بلانے کا طریقہ بتایا ہے کہ لوگوں کو دعوت کیسے دیں گے. اسی طرح ایک سورت کے اندر من جملہ باتوں میں ایک بات دعا کا حکم ہے اور قبولیت کا وعدہ ہے. وقال ربکم، تمہارے رب نے یہ فرمایا، کیا فرمایا، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں کیا کروں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو دوستو یہ دن رات جتنے بھی ہیں یہ دعا کے دن رات ہیں، ادھر ادھر پھرنے کے دن رات نہیں ہے. جیسے یہ محفل آپ نے لے لی، آپ کو چیزیں مل گئی، اب آپ نے اپنی ضرورت حاجتوں سے فارغ ہو کر کے اب آپ نے نفلیں، صلاۃ التسبیح، ذکر، دعا جتنے آپ کے بس میں، ہم یہ نہیں کہیں گے آپ صبح تک کریں، لیکن جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ تھک گئے تو سو بھی گئے، لیکن گناہ میں وقت نہ گزاریں، گناہ میں وقت نہ گزاریں. تو سب سے بڑھیا چیز، میں نبی کی حدیث سناتا ہوں آپ کو، سب سے بڑھیا چیز اللہ کے دربار میں دعا ہے. دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں. جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے گئے. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ کو وہ آدمی اچھا لگتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو وہ آدمی اچھا نہیں لگتا. اسی وجہ سے بڑے تفصیل کے ساتھ آداب بتائیں کہ دعا کیسے مانگو، کہ جی دعا ایسے مانگو، ہاتھ ایسے اٹھاؤ. دعا کیسے مانگو، کہ جی فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اور دعا لمبی دعا مانگو. ایک تو اجتماعی دعا ہے وہ تو صرف سکھانے کے لیے ہے، ایک اپنی دعا
کہ میں اللہ سے دعا مانگوں، میں اپنی ایک ایک چھوٹی چھوٹی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کروں، میں اپنے آخرت کے مسئلوں کو پیش کروں، اس لیے کہ اصل مسئلہ موت کے بعد ہے، اس کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں۔ تو دعا کی عادت ڈالے، خاص کر میرے بچوں سے، نوجوانوں سے درخواست ہے کہ دعا کی عادت ڈالے، اپنے رب کے ساتھ دوستی دعا کے ذریعے سے ہوگی، جیسے میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے۔ اسی طرح رمضان کی ایک آیت ہے، ہمارے رب فرماتے ہیں کہ آپ سے میرے بندے میرا پتہ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، تو آپ فرما دیں اللہ قریب ہے۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے پورے مجمع سے میری درخواست ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے، پھر آپ بھائیوں سے، کہ آپ نیت کریں انشاءاللہ آج سے دعا ضرور مانگیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں، ہر نماز کے بعد تو تھوڑی تھوڑی مانگتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت ہمیشہ کے لیے، صرف پاک راتوں میں نہیں، صرف رمضان میں نہیں، پورے سال کے لیے ایک وقت مقرر کریں جو آپ کی دعا کے لیے ہو، کہ بھئی یہ تو میرا وقت دعا کا ہے، بھئی یہ تو میرا وقت تلاوت کا ہے، بس اس کے وقت میں تو میں تلاوت، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ایسے ایسے ممالک دنیا کے اندر، ایسے قرآن پاک کے شوقین لوگ کہ رمضان کا مہینہ ایک منٹ وہ ضائع نہیں کرتے۔ وہ کالج جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ بس میں ہیں تو جناب قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، کھڑے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، سڑکوں کے کنارے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یمن ہماری جماعت گئی، یہیں بنوری ٹاؤن کے ہمارے ایک عالم تھے، وہ 7 مہینے کے لیے گئے، انہوں نے کہا یمن میں ہم صبح گشت کرتے تھے مارکیٹوں میں، ہمارے ہاں تو جیسے کیسٹ لگاتے ہیں نا، قاری عبدالباسط کی کیسٹ لگاتے تھے پہلے، اب تو وہ بھی نہیں لگاتے، تو کہا کہ وہ جو ہے وہ دکانیں لوگ کھولتے تھے صبح 9 بجے، ہم گشت کرتے تھے، کہا کہ ہر دکان جب کھل جاتی تھی تو بس جو بندہ ہوتا تھا بس اس کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ اردن میں گیا، خود رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، ایک بوڑھے آدمی تھے دکان میں بیٹھے ہوئے تھے، پرچون کی دکان تھی، بوڑھے یعنی میرے حساب سے ان کی عمر 70-75 ہوگی، کافی ضعیف تھے، اور وہ تلاوت کر رہے تھے، عشاء کے بعد 10 بجے کا وقت، قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو اپنے کاروباری جگہوں کو، اپنے دفتروں کو، اپنی کلاسوں کو تلاوت سے آباد کریں۔ یہ تھوڑا سا وقت رہ گیا اور یہ پوری زندگی کا معمول بنا ہے کہ آپ اللہ کے نام کے زندہ کرنے والے سپاہی بنیں، اور کسی سے ڈرا نہ کریں، متاثر نہ ہوا کریں، کوئی آپ کا مذاق اڑائے گا، کوئی کیا کہے گا، کرنے دو۔ لوگ ناچنے سے نہیں گھبراتے، لوگ ادھر ادھر کی حرکتوں سے نہیں گھبراتے، میں قرآن پڑھتے ہوئے گھبراؤں گا، کیوں گھبراؤں گا؟ تو اس لیے یہ وقت ہے، میری درخواست ہے سب بچوں سے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنے کی عادت ڈالیں، کریں گے نا سب انشاءاللہ۔ تو یہ اس صورت کے اندر جو خاص چیزیں تھیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آگے جو صورت ہے حامیم، السجدہ بھی کہتے ہیں، حامیم سورہ فصلت بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر ہمارے رب نے، یعنی ایک تو یہ صورت جب نازل ہوئی تو ایک بہت بڑا کافر، اور بعد میں مسلمان نہیں ہوا وہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یعنی ابو جہل نے اس کو بھیجا اور کہنے لگا کہ آپ ہی ہمارے نبی کا کہا، آپ ہی ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو جب وہ آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت اس کے سامنے پڑھنی شروع کی، اور جب یہ صورت پورا اس کا 1 صفحہ 1.5 جب پڑھ لیا تو اس شخص نے ہمارے نبی کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا بس کریں، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ جو کلام پڑھ رہے ہیں، یعنی ہمارے رب کا کلام، قرآن پاک کی حقانیت کا بیان، اور اللہ جل جلالہ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس اللہ نے آسمان کو اتنے دنوں میں بنایا، زمین کو اتنے دنوں میں بنایا، اللہ پاک نے نہریں بنائی، اللہ نے پہاڑ بنائے، اللہ نے دریا بنائے، وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ، 4 دنوں میں اللہ نے یہ کیا، 2 دن میں اللہ نے یہ کیا، آسمان
पहले कच्चा बनाया, फिर अल्लाह ने आसमान की तरफ, फिर उसमें चांद रखा, सूरज रखे, सितारे रखे। फ़इन आरज़ू, अगर फिर भी ये इन बातों को नहीं मानते, फ़कुल अनज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आद व समूद, आप इनको कह दें मैं तुम्हें डराता हूँ उस बिजली की कड़क से, उस आसमानी बिजली से जो कौम आद पे, कौम समूद पे बरसी थी। बस यहाँ तक अल्लाह के रसूल पहुँचे, कुरान हुजूर पढ़ रहे हैं ये वाली सूरत, तो उस आदमी ने हाथ रखा, उसने कहा बस करे, ये मेरे बर्दाश्त से बाहर है। और फिर जाकर के काफिरों को कहा कि भाई आप इनसे छेड़छाड़ न करें, इनके पास जो कलाम है ये तो शेर नहीं है, ये जादू नहीं है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये तो कोई अजीब कलाम है। यानी वो तो मान चुके थे कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन ज़बान से अपनी ख़ानदानी वजाहत और बड़ाई की वजह से ज़बान से नहीं कह पा रहे थे कि ये अल्लाह का कलाम है। तो ये शुरू की इसकी जो आयतें हैं ये हमारे रब की, जिसको कहते हैं कुदरत का बयान, इतने दिनों में ये किया हमने, हमारे रब ने ऐसा आसमान बनाया, ऐसी ज़मीन बनाई, ये सारा हमारे रब ने बनाया। और जिन्होंने हमारे रब की बातों को ठुकराया उनका अंजाम ये हुआ, कौम आद का अंजाम ये हुआ, कौम समूद का अंजाम ये हुआ। ये तो इस सूरत की इब्तिदा है। फिर इस सूरत में चीदे चीदे दो बातें, एक बात तो ये है सब लोगों को दोज़ख के पास जितने भी काफिर हैं जमा किया जाएगा और वो अपनी ज़बानों से इनकार करेंगे कि हमने अल्लाह को नाराज़ नहीं किया, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु उनकी ज़बानों पे मोहर लगाएंगे और उनके हाथ, उनके बदन के बाल, उनके रान, उनके बदन ये बोलेंगे। तो ये अपने आज़ा को कहेंगे कि तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी। वो कहेंगे कि अल्लाह ने हमें बोलने की ताकत दी, जिस अल्लाह ने ज़बान को बोलने की ताकत दी और जिस अल्लाह ने पहली बार तुमको पैदा किया और तुम अल्लाह के बारे में तुम ये समझते हो कि बाज़ बातें अल्लाह जानते हैं, बाज़ बातें नहीं जानते। तुम्हारे रब के बारे में इस गुमान ने तुम्हें तबाह कर दिया, हालांकि अल्लाह तो सब कुछ जानते हैं, तुम्हारे दिल के छुपे हुए भेद को भी अल्लाह जानते हैं। तो ये आज़ा का बोलना ये यहाँ पर हमारे रब ने और इनका मुज़ाकरा इसका जिक्र है। और एक बात इस सूरत में ये भी है कि जैसे एक सहाबी सवाल करते हैं कि अल्लाह के रसूल मुख्तसर सी नसीहत कर दीजिए, आपने फरमाया बस एक बात है, वो क्या, आसमान से जो कुछ उतरा है मैं दिल से सब सच्चा मानता हूँ और मरते दम तक इस पे जम जाओ। आसमान से जो कुछ उतरा है मैं दिल से सब कुछ मानता हूँ, ये मुख्तसर सी नसीहत है, और मरते दम तक इस पे जम जाओ। और जमने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि उनके मौत के वक्त में अल्लाह फरिश्ते आएंगे और उनकी मौत की सारी घबराहट अल्लाह ख़त्म करेंगे और फरिश्ते उसको कहेंगे परेशान नहीं होना, हम दुनिया में जैसे तुम्हारे साथ थे कब्र में भी तुम्हारे साथ होंगे, हम हशर के मैदान में भी तुम्हारे साथ होंगे और उस अल्लाह के पास हम जाएंगे जिस अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में तरह तरह की नेमतें तैयार की हैं। वो अल्लाह तुम्हारे मेज़बान होंगे और तुम अल्लाह के मेहमान होंगे। तो इस्तिकामत से रहना। इस्तिकामत मिलेगी कैसे? तो ये इन महफिलों से इस्तिकामत मिलेगी। इस्तिकामत कैसे मिलेगी? जब आप दूसरों को दावत देंगे। तो यहाँ पर वो आयत भी है कि उससे बढ़िया बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। यही तो बढ़िया बात है कि लोगों के सामने आसमानी बातें करना और अपने को बड़ा नहीं समझना कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तबलीग कर रहा हूँ। खुद भी नेक अमल करे और ये भी कहे कि मैं भी एक आम आदमी हूँ। और कभी भी अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। हमेशा के लिए अपना मिजाज बनाओ कि लोगों के साथ अच्छाई करो। अगर उसने बुरा किया तो तुम अच्छा जवाब दो उसको, तो वो जो आदमी तुम्हारा दुश्मन है अल्लाह उसका दिल तुम्हारी तरफ माइल करके तुम्हारा दोस्त बना देंगे। और ये चूंकि कड़वा घूंट है तो ये कड़वा घूंट सब्र वालों को, जमने वालों को मिलता है।
اور بڑے نصیبوں والوں کو ملتا ہے. لہٰذا اگر پھر بھی اس طرح کی کوئی چیز تمہاری ان بن ہے. ابھی اثر میں ایک نمازی آیا, کہنے لگا پچھلے سال رمضان میں میرے بھائی نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا تھا, اور بس میں نے کہا کہ آج کا دن آخری ہے اور آج کے بعد میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا. تو کہا کہ پورا سال ہو گیا اور میں نے اپنے بھائی سے نہ فون پہ بات کی. تو میں نے کہا یار آپ تو ہمارے نمازی ہیں اور آپ تو ہم سے تعلق ہے, تو جب آپ کا ہم سے تعلق ہے تو پھر آپ کو تو ہماری بات ماننی پڑے گی. اور ہمارے یہ باتیں ابھی آپ نے اثر میں سنی, کتنی ساری باتیں تھی کہ آپ نے کسی کے لیے دل میں وہ نہیں رکھنا, بغض نہیں رکھنا. تو کہا بالکل میں بہت اپنے کو سمجھاتا ہوں لیکن میرا دل جاتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا ایسا کر لو, ابھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لو, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے بھائی کو بخش دو, اور آج کچھ نیک عمل کر کے بھائی کو بخش دو. کل اثر میں پھر آ جانا, پھر مشورہ کر لیں گے کہ کرنا کیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں وسوسے آتے ہیں کہ فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا اور میں تو اس سے بات نہیں کروں گا. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ایسا کوئی وسوسہ شیطان ڈالے تو کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے وہ اس وسوسے کو دفع کیا کرو. اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے. اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.